ناراض ہو کر ہمیں بھول جانے کی کوشش نہ کرنا. سنا دل سے بھائیو سلام آخری ہے، یہ محفل ہماری کلام آخری ہے. سنا دل سے بھائیو جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے. سنا دل سے بھائیو جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے. شہید ہو گئے تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا. سنو دل سے بھائیو سلام آخری ہے، یہ محفل ہماری کلام آخری ہے. کہ انہیں گلشن تقویٰ کہہ دوں، یہ بھی حق ہے کہ انہیں علم کا دریا کہہ دوں. انہیں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں ہماری جو خود چھپ گئے ہیں ساری محفل سجا کے. سامعین مکرم، اب آپ حضرات کے سامنے دعوت سخن دینے لگا ہوں محترم جناب پروفیسر قاری عبدالواحد صاحب کو، المعروف پروفیسر خباب، کالم نگار روزنامہ اسلام، تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں. جناب پروفیسر قاری عبدالواحد صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اور ایک شعر دورہ حدیث کے شرکاء کے نام کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے تقریری فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے گرد راہ ہوں جس کی وہ کارواں تو ہے. محترم علماء کرام، شیوخ حدیث، شیوخ تفسیر اور اس مدرسے سے وابستہ 50 سے زائد اساتذہ کرام، آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں تو یہ ان 2 ہستیوں کا صدقہ ہے جن کے دست شفقت میں میرے لیے تقریر و تحریر اور دیگر سلسلے رواں کیے. 1971 میں جب یہ گلشن مارز وجود میں آیا تو میں اس پہلے سال اس ادارے میں اس مادر علمی میں آتا ہوں. مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات تھے کہ ایک طرف جلال تھا اور دوسری طرف
طرف جمال تھا. جلال اور جمال کی آمیزش معاملات کو سدھار دیا کرتی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صابر صاحب کی طبیعت کے اندر جو جلال تھا، مولانا عبدالسلام کی طبیعت کے اندر جو جمال تھا، وہ اس انداز میں معاملے کو چلاتا کہ بگڑیاں بن جاتی اور معاملات سدھر جاتے. کہیں معاملہ نہ سدھرتا تو حضرت شیخ مولانا محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اپنے جلال کو آزماتے. جمال سے بات بن نہ رہی ہوتی تو مولانا محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کا جلال وہاں کام دیتا. کسی کو ان کے آگے دم مارنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر مولانا محمد صابر صاحب کا جلال کسی وقت وہ کام انجام نہیں دیتا تو مولانا عبدالسلام صاحب پیکر جمال بن کے سامنے آتے اور اس معاملے کو سلجھا دیتے. تلمیحات کے نام سے دارالعلوم تعلیم القرآن کے رسالے میں مولانا محمد صابر عبدالسلام کے نام سے ایک طویل عرصے تک شاید یہاں جو حضرات بڑے بیٹھے ہیں انہوں نے ان کی وہ تحریر پڑھی ہو اور واقعی اس کے اندر ہر معاملے پر چاہے وہ حالات حاضرہ کا کوئی فتنہ ہوتا یا کہیں دفاع صحابہ کی بات ہوتی، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ہوتا، تو یہ دونوں شیوخ اپنی اس تحریر کے ذریعے سے اپنے نافذ ضمیر کا اظہار کرتے اور بہت سے فتنوں کی سرکوبی کے لیے انہوں نے اپنی اس تحریر کو استعمال کیا. اور ان بزرگوں کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ آئیں، جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کی گواہی بھی دیں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی شاگرد آتا تو شفقت کا ہاتھ رکھتے اور جب جانے لگتا تو کرایہ جو اپنی جیب سے نکال کے دینے کی کوشش کرتے کہ کرایہ لے جاؤ. ایک دفعہ میں ادھر حاضر ہوا تو کہنے لگا، میں نے کہا حضرت ضرورت نہیں، کہنے لگا چلو برکت کے لیے رکھو. اور پھر یہ عالم تھا کہ کچھ واقعات جو حضرت کی زبانی سنے ہوں، حضرات کی زبانی سنے ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک ٹانگے پر بیٹھے ہوئے تھے. ٹانگے والے آپ کو پتا ہے کس انداز سے بات کرتے ہیں اور جو اس کے منہ میں گالیاں آ رہی تھی وہ دیے جا رہا تھا. حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو جب سے بیٹھا ہے اس ٹانگے پہ میں نے آپ کی زبان سے کوئی سیدھی بات نہیں سنی، گالیاں ہی دیتے چلے جا رہے ہیں. اس نے آگے سے جو جواب دیا، اچھا استاد جی میں داخلہ دیا تھا کہ میں گالیاں نہ کرنا. اگر مجھے آپ نے اپنے مدرسے میں داخلہ دیا ہوتا تو آج میں گالیاں نہ نکالتا. آج میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا، تفسیر پڑھا رہا ہوتا، درس و تدریس کا سلسلہ کر رہا ہوتا. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی میرے پاس طالب علم آتا، نہ بھی جگہ ہوتی ہے میں کوشش کرتا کہ اپنے مدرسے میں، اگر نہیں تو دوسرے مدرسے میں بھیج دیتا. پھر کبھی کسی کو میں نے داخلہ دینے سے انکار نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد سفر کا یہ سلسلہ تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی تحریک اٹھتی یہ دونوں حضرات اس کے سرخیر ہوتے. چھوٹے استاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیروں تھلے ہر ویلے جیتا ہوں گا، ہر وقت میرے پاؤں کے نیچے روڑا ہوتا ہے، وہ مجھے چلاتا رہتا ہے. اور آپ حضرات کی گواہی دیں گے کہ اس وقت جب کہ وہ گھٹنوں کے مرض کے اندر مبتلا تھے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ خود جایا نہیں کرتے تھے. اور پھر تبصرہ بڑا مختصر ہوا کرتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص عنایت ہوتی ہے. میں ختم بخاری پہ آیا تو مجھے کہنے لگے کہ اس میں اگر ہو سکے تو لکھ دینا. میں نے لکھا تو مجھے ٹیلی فون کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ آپ نے لکھا اس میں حقیقت بھی تھی اور عقیدت بھی تھی.
دونوں چیزیں واضح انداز میں نظر آتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 1971 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ جو اس مسجد میں تھا، آج یہاں منتقل ہوا 2002 سے یہاں یہ کام کر رہا ہے، اور ہزار طلباء یہاں نہیں بلکہ بیرون الملک بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث پر جب میں نے کالم لکھا ان کی وفات کے بعد تو انگلینڈ سے دوستوں نے فون کیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ مولانا محمد صابر صاحب اور مولانا عبدالسلام صاحب قیان و سازین تھا اور آج وہ چلے گئے ہیں، تو وہ یاد آپ کے کالم کے ذریعے سے پھر ہم تک پہنچی۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر دوں کہ 43 سال ہو گئے اس ادارے کو قائم ہوئے ہوئے، اور اتفاق کی بات ہے مولانا ضیاء الاسلام صاحب نے بھی کہا کہ 43 شرکا اس دورہ حدیث کے اندر ہے۔ بہرحال اور میرے والد صاحب سے کہنے لگے یہ لائق ہے، اس کو ادھر ادھر نہ جانے دینا، کہیں بھٹک کے کالج کا نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک مثال دی ایک شخص کی، ٹیکسلا میں وہ رہتے ہیں، کہ وہ بھی بھٹک گیا تھا گارڈن کالج میں جا کے، لیکن میں نے یہ کہا کہ حضرت مجھے اگر آپ اجازت دیں اور میرے لیے کوئی دعا نہ کرے تو میں انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج میں جو کچھ کھڑا ہوں یہ انہی کو دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور نہ میں کسی قابل ہوں، یہ تحریر بھی انہی کا صدقہ ہے، یہ تقریر بھی انہی کے صدقہ ہے، یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال جو حضرات ان کے بعد ان کی اولاد کے حوالے سے بات کر لوں، مولانا محمد رضوان صاحب، مولانا ضیاء الاسلام صاحب، مولانا ضیاء الحق صاحب، مولانا قمر الاسلام صاحب اور مولانا محمد جان صاحب، مولانا محمد مولانا محمد جان صاحب اور دیگر حضرات جو یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور میں بھول گیا حضرت مولانا امتیاز کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ تینوں حضرات یوں سمجھ لیجیے کہ یک جان اور تین قالب تھے، اپنے اپنے مقام پہ ان کی خدمات ہیں۔ میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا سوائے اس سے کہ اس وقت جو رونق محفل ہے یہ انہی کا صدقہ ہے، اور یہ آپ حضرات انہی کے نام پہ یہاں آئے ہیں، اور الحمدللہ جو سلسلہ چھوڑا ان دونوں حضرات نے، ان کی اولاد اس سلسلے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصیت تھی ان دونوں حضرات کی کہ بعض جگہ پہ کچھ حضرات مبلغ ہوتے ہیں، کچھ اثار مفسر ہوتے ہیں، محدث نہیں ہوتے، لیکن بیک وقت مبلغ بھی، مفسر بھی، محدث بھی، محقق بھی، یہ ساری اور علوم و فنون کی مہارت جو کتاب سامنے رکھو، آپ حضرات گواہی دیں گے ان سے پڑھنے والے، جو کتاب سامنے رکھو انتہائی احسن انداز میں درس و تدریس کا سلسلہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو قدم قدم پر کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے جو شاگرد ہیں جو ان کے دست شفقت سے محروم ہیں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے شاگردوں پر دست شفقت یوں ہی رکھیں، کیونکہ یہاں جو آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ جب بھی وہ حضرات شیوخ کے پاس آئے تو یوں سمجھ آتی تھی کہ سب سے زیادہ توجہ مجھے حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسماں آپ کی لہر کے شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ ان کے گھر کی نگہبانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ پروفیسر قاری عبدالواحد صاحب اساتذہ کرام علیہ رحمہ کے حوالے سے تذکرہ فرما رہے تھے، جلال اور جمال کا تذکرہ کیا اور دیگر بہت ساری باتیں مختصر وقت میں کہہ گئے۔ اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حقیقی بیٹوں سے کہیں بڑھ کے اساتذہ کرام علیہ رحمہ کے مشن کے پاسبان، ان کے روحانی بیٹے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو تادیر اخلاص کی دولت کے ساتھ مادر علمی جامع ارشاد القرآن میں کام کرنے کی اور خدمات سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی دوست نے مجھے ایک شعر SMS کیا تھا کہ آپ کے جانے سے اور تو کچھ نہ ہوا، وہاں اکثر درد رہتا ہے جہاں کبھی دل ہوا کرتا تھا۔ دوستو یہ زندگی کے سلسلے ہیں،
چلتے رہیں گے اور جس جس کا اسٹیشن آئے گا اترتا چلا جائے گا، لیکن مشن نہیں رکا کرتے۔ الحمد